अस्सलाम वालेकुम जी, जुम्मा मुबारक जी। आज गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। हम थोड़ा सा पहले व्लॉग करके अपना कोटा पूरा करके फ़ारिग हो चुके थे। चौधरी साहब फड़े गए। चौधरी साहब जो हैं वो घर से निकले, 3 गाड़ियाँ थीं और उनके ड्राइवर ने बताया है कि वो गिलगित की तरफ रवां दवां होने का इरादा रखते थे। लेकिन ये है कि जो पुलिस ने मुखबरी लगाई हुई थी, फील्डिंग लगाई हुई थी, उस मुखबर ने इतला दी कि चौधरी साहब बाहर निकल आए हैं। चौधरी साहब ख़वातीन के जुलूस में बैठे थे और किसी दिल जले ने तो ये भी खबर फोड़ दी है कि चौधरी साहब ने बुर्का भी पहना हुआ था। तो लेकिन मुखबर पक्का था, इसलिए पुलिस ने हाथ डाल लिया। अगर चौधरी साहब अंदर से ना निकले या निकाल लिए जाते तो मुखबर भी तलिया गया सी और जिसने गाड़ी रोकी थी वो भी तला जाना था। ठीक है, लेकिन उन्होंने जान पे खेलते हुए उस गाड़ी को रोका। पहले कहा गया कि ख़वातीन हैं अंदर, तो उन्होंने कहा ख़वातीन दे विच जिहड़ा बैठा है बाहर कढ़ो। तो फिर चौधरी साहब को बाहर निकाला गया, निकाल लिया गया खींचतान करके, और फिर उनको ले जाने की वीडियो जो थी वो वायरल हो गई। हर तरफ हला हला पड़ गई। चौधरी साहब फड़े गए। चौधरी साहब जो हैं वो उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं। एक तो तोड़ फोड़ का मुकदमा है गालिब मार्केट के अंदर। अच्छा, ये जिस केस के अंदर उनको पकड़ा गया है, ये एंटी करप्शन का केस जो है ये गुजरात सर्कल के अंदर मेरा ख्याल है रजिस्टर है, क्योंकि इन्होंने जब थोक के हिसाब से नए ज़िले बनाए थे और अपने जो तोता है उनका मोहम्मद खान पट्टी, उसकी फरमाइश के ऊपर उसकी तहसील मंडी बहाउद्दीन को भी ज़िला करार दे दिया था। और उसके अंदर मेरा मतलब है किला दीदार सिंह और हाफसाबाद वगैरह भी डाल दिए थे गुजरांवाला से छीन के। तो उसके ऊपर बड़ी लेदे हुई थी। अच्छा, इन्होंने तरीका वारदात ये तय किया था। तरीका वारदात इनका ये था कि इन्होंने धड़ाधड़ डेवलपमेंट के नया ज़िला बन गए हैं। नए ज़िले और भी बनाए थे इन्होंने, जो मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने आके रिवर्स कर दिए, केयर टेकर हुकूमत ने। इन्होंने जो नए ज़िले बनाए थे वहाँ पे धड़ाधड़ तरक्याती कामों के नाम के ऊपर इन्होंने पैसे बांटने शुरू किए। कॉन्ट्रैक्टर भी पीटीआई के ही लोग थे। और लाहौर के अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे, कोई ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, कोई जनाब बस स्टॉप बन रहा है। इस तरह के ना काम जो होते हैं जिनको आप, जो कि ऑब्वियस तो हों, जो कि नज़र तो आ रहे हों, लेकिन उनकी यूटिलिटी कोई ना हो। मतलब मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे जब मैं बाहर निकलता हूँ तो वहाँ पे खाम खा के 4 बस स्टॉप बना दिए गए हैं। ठीक है, तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के इलाके के अंदर 4 बस स्टॉप बना दिए गए। तो और रातों रात बना दिए गए। और मेरा मतलब है ये कहने का कि ये जो इन्होंने रातों रात पैसे बांटे, नॉर्मली ये होता है कि जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है तो P&D डिपार्टमेंट जो है, प्लानिंग एंड वर्क्स, P&W डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो है, वो आपको कुछ उसकी जुज़वी पेमेंट जो है, अदायगी जो है, वो एडवांस में भी कर सकता है या कर देता है, जिसकी हद जो होती है आम कानून के मुताबिक वो 30% से ज़्यादा नहीं होती। मतलब 1 करोड़ का आपको काम का ठेका मिला है तो 30 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं एडवांस के अंदर। लेकिन चौधरी साहब बड़े पुराने वारदाती हैं इस हवाले से ना। एक इनके सेक्रेटरी जनरल होते थे पार्टी के, चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब। ठीक है, वो फैसलाबाद के रहने वाले थे। चौधरी साहब ने उनको फैसलाबाद समुंदरी रोड को 2 रविया करने का ठेका दे दिया, और ठेका इसी तरीका वारदात के तहत दिया जिसके तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और उन्होंने वो सड़क कोई 5-6 साल के अंदर मुकम्मल की। अच्छा, वो तरीका वारदात क्या है कि 30% आप कानून के तहत एडवांस दे सकते हैं, उसके बाद वो 30% दिखाएगा लग गया है मेरा, इंस्पेक्शन होगी, महकमे का इंजीनियर जाएगा, चले हम फर्ज कर लेते हैं वो करप्ट इंजीनियर है, इन्होंने 10% काम किया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ काम होगा तो फिर अगले 30% या 20% रिलीज़ होंगे, और फिर इस तरह करके काम टोटल मुकम्मल हो चुका होगा तो फिर जाके कहीं 100% रकम उनकी मुकम्मल होगी जो रिलीज़ होगी। चौधरी साहब ने इन कवानीन के अंदर ना रिलैक्सेशन पैदा की और इनके अंदर नरमी ला के इन्होंने तमाम ठेकों के जो पैसे थे वो 100% जारी कर दिए, 100% एडवांस में जारी कर दिए। अच्छा, चौधरी ज़हीरुद्दीन ने की वारदात की थी, उसने 100% एडवांस लेके ना तो बैंक में जमा करवा दिया था, और हर साल या हर महीने जो उससे सूद आता था उससे वो थोड़ा थोड़ा काम करवाता रहता था। यूँ 6 माह का प्रोजेक्ट जो था उसने 6 साल में मुकम्मल किया और 100% रकम बचा के साइड पे हो गया।
ظاہر سود کے ساتھ کام کر دیا، 100% بچا کے سائڈ پہ ہو گیا۔ یہاں پہ بھی جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے یہی کیا۔ میرا خیال ہے اس میں کمیشن سے زیادہ معاملہ جو ہے جو بدعنوانی کا ہے وہ یہ ہے کہ 100% ان لوگوں کو ایڈوانس دے دیا گیا۔ یہ جو ٹھیکیدار ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے یا پی ایم ایل کیو کی طرف سے الیکشن لڑنا تھا، اور یہ ایک قسم کا ان کو پیسے دیے گئے کہ الیکشن تے خرچ کر لو، بعد پھر ویکھ لیں گے نہ ٹھیکیاں بھی۔ بھائی بعد میں بھلا کیا کرتے ہیں یہ آپس میں مل کے، بعد میں ایک رپورٹ لکھواتے ہیں کہ جناب چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر اور افراط زر کے پیش نظر کاسٹ اوور رن کر گئی ہے، یعنی ٹھیکے کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، تو لہٰذا 1 کروڑ کا ٹھیکہ جو ہے یہ آپ بڑھا کے 2 کروڑ کا کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی رپورٹ لکھی جاتی ہے۔ محکمے کے لوگ بھی آپس میں رلے ہوتے ہیں، وہ بھی اوپر گھوگی مار دیتے ہیں، اور یوں جناب وہ پیسے گڑمچو اور نئے پیسے آ جائیں گے جن سے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے اصل میں جو 70 ارب روپیہ صرف منڈی بہاؤالدین کے ضلع کے لیے جاری ہوا اور ایڈوانس میں ہی جاری ہو گیا، اگرچہ اس کے خلاف پٹیشن گئی اور عدالت نے سٹے کر دیا، آپ کو پتہ ہے۔ تو عدالت نے سٹے کر دیا، اس سٹے کا کور لے کے نا انہوں نے پوری کی پوری رقم اپنی جیب میں رکھ لی یا بینک میں رکھوا دیا اور اس کا سود کھانا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ زمین کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ اور چوہدری صاحب اسی وجہ سے پھڑے گئے کہ پائے نا 100% آپ نے رقم دی تھی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ بھی بندہ خود پھوا کے سٹے کروا دیتا سی، تو وہ پیسے کہاں گئے؟ تو یہ ہے جی چوہدری صاحب کے خلاف الزام۔ ابھی جو ہے اس کے خلاف اینٹی کرپشن نے ایک پرچہ درج کیا تھا کچھ عرصے کے لیے، جب وہ جو تھے نا اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہاں وہ پرچہ درج کیا، اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، چوہدری صاحب کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو بتاتے رہتے تھے، سٹے وہ لیتے رہے اس کے خلاف۔ اینٹی کرپشن کا یہ پرچہ جس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں سٹے نہیں لے سکے، لیکن اصل بات یہ نہیں، اصل بات تو وہ مزے کی بات ہے نا کہ چوہدری صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر سے نکلیں برقع پہن کے گاڑی میں بیٹھ کے اور روانہ ہوئے ہیں، اور راستے میں روکا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ با پردہ بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں اندر، خبردار تم نے پولیس والوں قریب بھی پھٹ گئے اس کے۔ تو خیر وہ لیکن وہ با پردہ بیبیوں کے درمیان سے انہوں نے پایوڈین میرا مطلب ہے کہ جناب کی نا ہے انہوں نے یار پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر لیا۔ کل 2 پرویزوں نے داغ مفارقت دی ہے، ایک پرویز الہی نے لاہور میں اور ایک پرویز خٹک نے وہ اسلام آباد کے اندر، اور اسلام آباد والے پرویز خٹک کی تو عجیب و غریب کہانی لوگ بیان کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور وہ کہانی یہ ہے کہ جناب اپنا عمران خان نے کمیٹی پائی، اور کمیٹی جو تھی پہلی کمیٹی آپ صاحب نے رکھ لی، یہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے نا پرویز خٹک صاحب، تو مذاکرات کرنے گئے اور خود ہی ان کو پیارے ہو گئے، باہر نکل کے پریس کانفرنس کی، پی ٹی آئی کے صوبائی صدر سے استعفیٰ دیا، اور جناب اینی ہاؤ پرویز الہی صاحب نے لاہور میں داغ مفارقت دیا، اور پرویز خٹک صاحب نے وہاں پہ داغ مفارقت دیا۔ یار پریشر لو یار، جیل سے جاؤ کو 4 دن گرمی دے گزارو، قمیض اتار کے کیل کے اوپر ٹانگ کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بیٹھو، یار کوئی مزہ آئے کہ آپ نے جو اتنی عیاشیاں فرمائی ہیں۔ مطلب دیکھیں نا یہ پرویز خٹک نامی جو ہے گردہ فروش، یہ پچھلے کم از کم 10 سال سے اقتدار میں تھا، اور پہلے یہ چیف منسٹر کے پی کے طور پہ، اور اب یہ وفاق کے اندر وزیر دفاع کے طور پہ، کیا کیا لمبے کھابے اس نے نہیں لگائے ہوں گے اور کیا کیا نہیں لگائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بلین ٹری سونامی سارا ہی 158 جگہ پہ آگ لگائی تھی انہوں نے اپنی حکومت کے نو کانفیڈنس سے پہلے، انہیں پتا تھا ہماری حکومت جا رہی ہے، یعنی نو کانفیڈنس ہونے سے پہلے کے پی کے جنگلات میں ایک دم آگ لگنا شروع ہو گئی تھی پچھلے اپریل کے اندر، اور 157 جگہ کے اوپر ایک ہفتے میں آگ لگا کے جلا دیا گیا، اور کہا گیا جی یہاں پہ تو بلین ٹری سونامی لگے تھے، ساری آگیں لگ گئی ہیں یار۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں بددیانتی کی اور دیدہ دلیری کی اور دریدہ دہنی کی۔ ٹھیک ہے وفاق کی طرف سے کوئی پیسہ بھی اگر چلا جائے کے پی کے اندر اور سندھ کے اندر تو وہاں کے ٹھیکیدار اسے لوٹ کے کھانا شیر مادر سمجھتے ہیں، لیکن یار آپ نے دنیا بھر کے اندر بلین ٹری سونامی کا ترانہ گایا، اور اس ترانے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلا کہ جاتی دفعہ آگ لگا گئے، سب کو لگایا ہی کچھ نہیں تھا، وہ 4-5 جھاڑ پونچھ اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا کے کہا بس جی یہاں پہ بلین ٹری سونامی کے درخت سڑ گئے۔
اچھا یہ بلین کہتے ہیں، ادائیگیاں انہوں نے 26 کروڑ کے کی تھیں، اور گنتی انہوں نے وہ بھی کر لی کہ جو جب سے خیبر پختونخوا کے یہ پہاڑ وجود میں آئے ہیں تب سے لے کے اب تک جتنے درخت اگے ہیں سارے گن لیے، پھر بھی بلین پورے نہیں ہوئے، اور وہ 10 بلین لانٹ رہے آج. یعنی کہ وہ کہتا تھا خود بھی کماؤ اور کما کے لا کے مجھے بھی دو. یہ تھا اصل میں اس کا طریقہ واردات. تو خیر ایک تو وہ بلین ٹری سونامی کا کیس بھی ہے اس کے خلاف، اور بی آر ٹی تو مشہور و معروف جو 48 ارب روپے کے بجٹ کے اوپر شروع کی گئی تھی اور 160 ارب روپے کے بجٹ پہ مکمل نہیں ہوئی. تو خیر پرویز خٹک صاحب کے گاٹے کے اندر یہ بھی گاٹا فٹ کرنا ہے ان کے گلے کے اندر. تو لیکن یہ اصل میں خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ ایک ایسی پی ٹی آئی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس میں مائنس عمران خان ہوں، یعنی کہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی حماقتیں ہیں جس کے اندر شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملے کرنا، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانا، ریڈیو پاکستان پشاور کو جلوانا، یہ ساری لائبلٹی پیچھے رہ جائے اور یہ فواد چودھری اور یہ کہیں کہ جناب وہ تو انہوں نے کروایا تھا تو ان کو تو ہم نے نکال دیا پارٹی سے، تو اب ہمیں آپ ووٹ دیں کیونکہ ہم نے 3.5 سال بڑی خدمت کی تھی، اور ہم نے خدمت نہ بھی کی ہو تو موجودہ حکومت نے بڑی مہنگائی کر دی ہے، اور موجودہ حکومت کے جو ناقدین ہیں وہ تو پہلے ہی ہاتھ میں چموٹا پکڑ کے بیٹھے ہوئے بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی مہنگائی ہوگی. ٹھیک، تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.